باقی ہمارا ولی الامر ہے ہمارا مولا. جب ولی الامر ہے قرآن کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں. اب یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، علماء کرام سے بحثوں میں الجھ جاتے ہیں لوگ کہ جی آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، علی ولی اللہ جزو کلمہ نہیں ہے. تو جب علی ولی اللہ جزو کلمہ ہی نہیں ہے، جزو اذان ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے پڑھیں نماز میں؟ میری بات تو اور ہے یہ نہیں؟ بے شک میں مانتا ہوں ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، مجتہدین نے لکھا ہے کہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے علی ولی اللہ. مگر ہمارے مجتہدین کی عبارت کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، عقل چاہیے. اس لیے کہ ہر دماغ ہمارے مجتہدین کی تقریروں کو سمجھ بھی نہیں سکتا. ارشاد ہو رہا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ رجس اور نجاست کو وہیں رکھتا ہے جہاں عقل نہیں رکھتا. جہاں عقل ہی نہیں ہے وہاں ہمارے مجتہدین کی تحریریں کیا سمجھ میں آئیں گی؟ جو یہ بحث کرتے ہیں تو ذرا مجتہدین کے درس خارج میں بھی شریک ہو کر دیکھیں، جہاں وہ وضاحت بھی کرتے ہیں ہر شے. یہ بھی لکھتے ہیں کہ جزو اذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے. اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، جائیے نجف میں اور قم میں درس خارج پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کی سمجھ میں آئے. جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ جز اور کل کی تعریف بتائیں. جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے نکل جائے کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے. جز کی تعریف سمجھ میں آئی؟ بہت اچھا. آج میں وکالت کر رہا ہوں اپنے مجتہدین کی، توجہ چاہتا. مثلا یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ جائے یا نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے. توجہ کیجیے، یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ہی نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے. میری بات تو اور ہے یہ عزیزان محترم، پاؤں میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے. اب سوچ کے بتائیے، لیکن اسی بدن میں ایک اور شے ہے، اگر وہ نکل جائے نہ جز کام کا رہتا نہ کل، اسے روح کہتے ہیں. اگر روح نکل جائے تو جز رہتا ہے کام کا، کل رہتا ہے کام کا؟ نہیں رہتا نا. اگر روح نکل جائے پورا کل نجس ہو جائے. پاکیزگی کی دلیل ہے روح کا رہنا. جز نکلنے سے نجس نہیں ہوتا، جز نکل جائے تو کل پاک رہتا ہے، صرف ناقص ہو جاتا ہے. اور روح نکل جائے تو نہ کل رہتا ہے باقی، نہ جز رہتا ہے باقی. اب آپ سمجھے جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جن مجتہدین نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، جزو اقامت نہیں، جزو کلمہ نہیں ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نکل جائے جز کی حیثیت سے کل باقی تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو اذان اور کلمہ اور نماز نہیں ہے، علی ولی اللہ روح اذان ہے، روح کلمہ ہے. اگر یہ نکل گیا تو ساری عبادت نجس ہو جائے گی. سورہ قدر نو کٹ نماز میں تو سبحان کلا خودو نام نماز ازان بدلی پسی کے بدل نکاح دیتا صدقے جاوا میں تیرے امام تو جس خرگوش حرام اس خرگوش کی بات سے مجھے یاد آیا، ہمارے علاقے میں ایک بیچارے تھے، وہ مرحوم ہو گئے، دیندار
ان کا لقب تھا دیندار. اچھا غلام عباس دیندار. وہ پہلے ہندو تھا بیچارہ, پھر مسلمان ہوا. اچھا. تو وہ آل محمد سے اتنی عقیدت رکھتا تھا کہ وہ 10 منٹ 15 منٹ اسٹیج پہ ضرور بولتا تھا. اچھا. تو ایک دن اس نے تقریر میں یہ کہا, اس نے کہا میں ہندو تھا مسلمان ہوں. اچھا. ٹھیک ہے نا. میں نے آل محمد کے در پہ جو حلال و حرام کا فلسفہ دیکھا تو میں اس نتیجے تک پہنچا. پہلے وہ کہتا تھا کہ دیکھو میں ہندو تھا اور گنگا سے جو پھسلا لبے کوثر پہنچا. اور یہ جو ربائی پڑھی ہے نا خرگوش والی, اس کا ایک جملہ میں کبھی نہیں بھولتا, لوگ اسے جنت میں جگہ دے. وہ کہتا تھا کہ کھانے خرگوش تے سیاح تے بنے جنت پوتر ہو گئی ہونا. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزو, یہ بحث کرنے والی بات ہی نہیں. روح کے بغیر کوئی شے سلامت رہتی ہی نہیں. بھائی یہ دیکھیں نا, یہ لاؤڈ سپیکر ہے نا, یہ کرنٹ اس کی روح ہے. اس لاؤڈ سپیکر کی روح کیا ہے؟ کرنٹ ہے. اگر یہ کرنٹ نکال دیں آپ, کام کرے گا؟ یعنی مشینری تک بھی اگر روح نکل جائے تو بیکار. میرے بھائی چودھری محمود صاحب نے مجھے بھکاریا میں کہا, آغا صاحب آپ کے لیے میں نے بہترین بکرا پالا ہے. اچھا. اور بڑا میں نے کھلایا پلایا, لگ بھگ کوئی 35-40 کلو کا ہے, اور میں تحفہ لے کے آیا ہوں. اچھا. بھائی اس میں خرابی ایک ہے تھوڑی سی, اس میں روح نہیں ہے. بکرا بڑا اچھا ہے, روح نہیں ہے. میں نے سنی شیعہ علماء سے پوچھا کہ کیا حلال ہے؟ بہت اچھا. سب نے کہا حرام ہے. بکرا. بکرا توجہ نہیں, چاہے وہ کتنا ہی موٹا تازہ کیوں نہ ہو, گردن کتنی, لیکن اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو وہ حرام ہے. تو میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بھی آپ اسلام کو نہیں سمجھتے. جس بکرے میں روح نہ ہو وہ بکرا حرام ہے, اور جس عبادت میں علی کی ولایت نہ ہو وہ عبادت حرام ہے.